السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ بوند بوند کو ترستے فلسطینیوں پر اللہ نے اپنی رحمت برسا دی۔ فلسطینی بچے بارش دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گئے اور بارش کا پانی ذخیرہ کرنا شروع کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق بے رحم صہیونیوں اور دہشت گرد اسرائیلیوں نے غزہ والوں کا پانی بند کیا تو اللہ نے اپنی رحمت برسا دی۔ غزہ میں برسات سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ تباہال غزہ میں پر کرم نے نئی جان پھونک دی۔ بوند بوند کو ترستے فلسطینی بچے بارش دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گئے اور بارش نے جنگ سے خوفزدہ بچوں کے چہروں کی رونقیں لوٹا دی۔ ننھے بچے گلیوں میں نکل آئے، بارش میں کھیلے کودے اور اللہ کا شکر ادا کیا، جبکہ پانی سے محروم غزہ والوں نے بارش کا پانی ذخیرہ کرنا شروع کر دیا۔ خیال رہے کہ غزہ پر اسرائیل نے 39 دن سے پانی بند کر رکھا ہے اور فلسطینی اب موت کے ساتھ پیاس سے لڑنے پر مجبور ہو گئے۔ اسپتالوں میں بھی پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا اور پانی نہ ملنے سے نوزائیدہ بچے اور زخمی ہلاک ہو رہے ہیں۔ اقوام متحدہ بھی پیاسے فلسطینیوں تک پانی پہنچانے میں ناکام ہے۔ دہشت گرد اسرائیل نے بمباری کر کے پانی کا ذخیرہ تباہ کر ڈالا تھا، جس سے پائپ لائنز پھٹنے سے شہر کو پانی کی فراہمی 3 ہفتے سے بند تھی، جبکہ پانی کے قافلوں پر صہیونی فوج کی بمباری سے کئی ہزار گیلن پانی پہلے ہی ضائع ہو چکا ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں پر رحم کرتے ہوئے پانی برسا دیا۔ پیاسے فلسطینیوں کو اللہ نے پانی پلایا۔ امریکی جریدے بلومبرگ کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ امریکہ خاموشی سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی منتقلی بڑھا رہا ہے۔ بین الاقوامی خبررساں ادارے کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کی جانب سے پینٹاگون کو دی گئی درخواست میں اپاچی گن شپ بیڑے کے لیے مزید لیزر گائیڈز میزائل شامل ہیں۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ 155 mm گولے، نائٹ ویژن ڈیوائسز، ہینکر ویسٹر گولہ بارود اور فوجی گاڑیاں بھی درخواست میں مل ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکی محکمہ دفاع نے امریکہ اور یورپ کے ذخائر سے ان ہتھیاروں کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے کام کا آغاز کر دیا ہے۔ واضح ہے کہ امریکہ اسرائیل کو ہر سال $3.8 ارب کی فوجی امداد فراہم کرتا ہے۔ ایشیا پیسیفک اکنامک کارپوریشن اجلاس میں شرکت کے لیے چین کے صدر شی جن پنگ امریکہ کے شہر سان فرانسسکو پہنچ گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق چین کے صدر شی جن پنگ اپنے امریکی ہم منصب صدر جو بائیڈن سے ملاقات کریں گے۔ 6 سالوں میں چین کے صدر کا یہ پہلا دورہ امریکہ ہے۔ چین اور امریکہ کے صدر کی ملاقات میں اسرائیل فلسطین جنگ، یوکرین جنگ اور اقتصادی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیے جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ہزاروں اسرائیل نواز مظاہرین امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں سخت حفاظتی اقدامات کے تحت ایک ریلی میں جمع ہوئے۔ مظاہروں میں 2 امریکی یہودی گروپوں کی طرف سے باہمی طنز اور الزامات کا سامنا رہا۔ گزشتہ روز نیشنل مال پر نکالی گئی ریلی میں شامل بیشتر افراد نے اسرائیل سے اغوا کر کے 7 اکتوبر کو حماس کے ذریعے غزہ لائے گئے یرغمالیوں کے لیے یہ بینرز اٹھا رکھے تھے، انہیں گھر لے آؤ اور غزہ پر اسرائیل کے حملوں کی حمایت میں ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں کے نعرے لگائے۔ اسی دوران اسی علاقے میں جمع ہوئے ایک اور گروہ نے ایک جوابی احتجاج کا اہتمام کیا اور صہیونیت پر لعنت بھیجی۔ جوابی مظاہرے کا گروپ، جس میں زیادہ تر صہیونیت اور ریاست اسرائیل کے خلاف آرتھوڈکس یہودی گروپ نیٹوری کاٹا کے ہمدردوں پر مشتمل تھا، ان کو سیکورٹی گارڈز نے گھیر لیا تھا، جبکہ جوابی مظاہرین نے بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر لکھا تھا کہ یہودیت صہیونیت کو مسترد کرتی ہے اور یہودیت اور صہیونیت کو متضاد طور پر ایک دوسرے کے مخالف ہے۔ یہ فریق نے حقیقی یہودی ہونے کا دعویٰ کیا جبکہ دوسروں کو جعلی قرار دیا۔ امریکی امور دفاع پینٹاگون نے بتایا کہ 17 اکتوبر سے اب تک عراق اور شام میں ہمارے اڈوں پر 55 حملے کیے گئے۔ پینٹاگون کی نائب ترجمان صابرینہ سنگھ نے اپنی روزانہ پریس کانفرنس میں اس حوالے سے بتایا کہ 17 اکتوبر سے اب تک عراق میں ہمارے اڈوں پر 27 اور شام میں 28 کل 55 بار حملے کیے گئے، جن میں ہمارے 59 اہلکار معمولی زخمی ہوئے۔ صابرینہ سنگھ نے بتایا کہ ہمارے اڈوں پر حملوں میں ایرانی نواز گروپ ملوث ہے، جنہیں جواب دینے کا امریکہ پورا اختیار رکھتا ہے۔ نائب ترجمان نے مزید کہا کہ مشرق وسطیٰ کی موجودہ کشیدہ صورتحال کے غزہ سے باہر پھیلاؤ روکنے کے لیے ہماری کوششیں جاری ہیں۔ روس کے صدر پوٹن نے مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی کے ساتھ غزہ کی صورتحال پر بات چیت کی۔ کرملن پیلس کے جاری کردہ بیان کے مطابق پوٹن اور سیسی کے درمیان ٹیلی فونک ملاقات طے پائی۔ مذاکرات میں اسرائیل فلسطین جھڑپوں اور علاقوں کی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ دونوں فریقین نے بچوں اور عورتوں سمیت ہزاروں کی تعداد میں شہری اموات پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ مذاکرات میں خونریزی کے فوری سدباب، یرغمالیوں کی رہائی اور غزہ کے شہریوں کو انسانی امداد کی فراہمی پر زور دیا گیا اور کہا گیا ہے کہ روس اور مصر بین الاقوامی قانون کی بنیادوں پر اسرائیل کے ساتھ امن و سلامتی کے ماحول میں آزاد فلسطینی حکومت کی تشکیل کے ذریعے علاقائی صورتحال کے حل کے حامی ہیں۔ پوٹن نے روسی شہریوں کے غزہ سے انخلا کے دوران مصر کے تعاون پر
مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی کا شکریہ ادا کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یعنی WHO کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس نے کہا ہے کہ غزہ کے شفا اسپتال پر فوجی حملے کی خبر انتہائی تشویشناک ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اسرائیلی فوجیوں کے شفا اسپتال پر چھاپے کے بارے میں ایک پوسٹ شیئر کی۔ شفا اسپتال پر فوجی حملے کی خبر انتہائی تشویشناک ہے۔ ہم طبی عملے اور مریضوں کی حفاظت کے بارے میں فکر مند ہیں۔ اپنے بیانات کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے زور دیا کہ اسپتال کے طبی عملے کے ساتھ ان کے رابطے دوبارہ ختم ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے انڈر سیکرٹری جنرل برائے انسانی امور اور ہنگامی امداد کوآرڈینیٹر مارٹن نے کہا، میں شفا اسپتال پر فوجی حملے کی خبر سے خوفزدہ ہوں۔ اسپتال میدان جنگ نہیں ہے۔ فلسطین کے غزہ میں عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ غزہ کے الشفا اسپتال پر اسرائیل کے حملے نے اندر پھنسے ہزاروں لوگوں کے لیے دہشت اور موت لے کر آئی ہے۔ غزہ کے سب سے بڑے اسپتال کے اندر موجود افراد نے الجزیرہ کو بتایا کہ اسرائیلی دہشت گرد فوج نے آج چہارشنبے کے روز اپنے حملے کے دوران وحشیانہ کارروائی کی ہے، مریضوں، عملے اور بے گھر افراد پر تشدد اور تذلیل کی۔ الشفا میں کئی دنوں سے ہزاروں افراد پکڑے گئے ہیں۔ ان کے اسرائیلی فورسز نے کمپلیکس کے ارد گرد کے علاقے پر حملوں پر توجہ مرکوز کر رکھی ہے، جس پر اس نے حماس کے اڈے کو پناہ دینے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن یہ غلط ہے۔ رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ خوراک اور پانی کی قلت ہے، جبکہ گلنے سڑنے والی لاشیں جمع ہو رہی ہے۔ الشفا میں ایمرجنسی روم کے ملازم عمر زقوت نے کہا کہ اسرائیلی فوجیوں نے اسپتال میں پناہ لینے والے کچھ مرد حضرات کو حراست میں لے لیا اور ان پر وحشیانہ حملہ کیا اور ان پر تشدد برپا کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ صرف اور صرف معصوم ہیں اور وہ پناہ لینے یہاں پر چھپے تھے، لیکن اسرائیل جو دہشت گردی پھیلا رہا ہے وہ صرف اور صرف معصوم فلسطینیوں کو مٹا رہا ہے۔ اسرائیل کے جنگی کابینہ کے وزیر بینی گینٹس کا کہنا ہے کہ اسرائیل غزہ اور دنیا بھر میں حماس کے رہنماؤں کو تلاش کرے گا۔ یہاں کوئی مقدس شہر نہیں ہوں گے، کوئی پناہ گاہیں نہیں ہوں گی۔ ہم بچوں کے قاتلوں کا خلا خما کرنے کے لیے جہاں کہیں بھی جائیں گے، زمین کے اوپر اور نیچے، غزہ اور پوری دنیا میں ہم حکومت کے سربراہان تک اسی طرح پہنچیں گے جیسے ہم پہنچے۔ حکومت کے مراکز۔ گینٹس نے ایک پریس کو تل ابیب کے ایک بیان میں یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل ڈیفنس فورسز اس وقت غزہ کے سب سے بڑے اسپتال الشفا کے ایک حصے میں کام کر رہی ہے، جہاں اسرائیل اور امریکہ کا کہنا ہے کہ حماس کے پاس فوجی انفراسٹرکچر موجود ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ IDF کے سپاہی غزہ شہر کے اندر ان لوگوں کے خلاف آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں جنہوں نے اسپتالوں کو کمانڈ سینٹرز میں تبدیل کر دیا۔ یہ الزام لگاتے ہوئے معصوموں پر حملہ کیا جا رہا ہے، جہاں سے جنگی جرائم کا ارتکاب کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب سے 7واں طیارہ غزہ کے متاثرین کے لیے امدادی سامان لے کر آج چہارشنبے کو مصر کے العریش ایئرپورٹ پہنچ گیا۔ سعودی خبررساں ادارے SPA کے مطابق طیارے پر اشیاء خودنوش کے علاوہ دیگر امدادی سامان موجود ہے۔ سعودی عرب سے جانے والی امدادی اشیاء مصر کے العریش ہوائی اڈے پر وصول کرنے کے بعد انہیں مخصوص کے ذریعے غزہ بھیجا جا رہا ہے، جہاں امدادی سامان متاثرین میں تقسیم کیا جائے گا۔ ہوائی جہاز کے ذریعے امدادی سامان کی ترسیل خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے غزہ میں فلسطینی بھائیوں کی مدد کے لیے عوامی عطیات مہم کا ایک حصہ ہے۔ سعودی دارالحکومت ریاض کی سب سے پرانی اسٹریٹ السیولم ان دنوں شائقین کی گفتگو کا موضوع بنی ہوئی ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق السیولم اسٹریٹ سے بچوں کی یادیں بھی جڑی ہوئی ہے۔ ماضی میں یہاں جدید اور قدیم کھلونوں کی دکانیں کثیر تعداد میں ہوا کرتی تھی اور یہ دکانیں آج بھی ہے۔ ریاض کے پرانے محلوں کی تاریخ پر نظر رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ اس اسٹریٹ کا نام السیولم اس لیے پڑا ہے کیونکہ یہاں ریاض کا ایک معروف خاندان السیولم آباد تھا۔ یہ خاندان الیکٹرانکس کے کاروبار کے لیے مشہور رہا ہے۔ السیولم اسٹریٹ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ 60 سال پرانی ہے۔ یہاں کھلونوں کا ہول سیل اور ریٹیل کا کاروبار ہوتا ہے۔ یہ کھلونوں کی سب سے پرانی مارکیٹ ہے۔ یہاں سے ریاض ہی نہیں مملکت کے دیگر شہروں کو کھلونوں کی سپلائی ہوتی ہے۔ شادی کا دن ہر لڑکی کے لیے یادگار ہوتا ہے۔ سعودی عرب میں ایک دلہن نے اپنی شادی میں مدعو خواتین سے وہ فرمائش کر دی جس نے سب کو حیران کر دیا۔ ہر لڑکی محفل میں خوبصورت اور منفرد نظر آنا چاہتی ہے اور اگر بات ہو اس کے شادی کے دن کی تو خواہش شدت کے ساتھ ہوتی ہے۔ سعودی عرب سے تعلق رکھنے والی دلہن نے اپنی اسی خواہش کی عمل جامہ پہنانے کے لیے مہمان خواتین سے انوکھی فرمائش کی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق سعودی عرب میں چند روز بعد دلہن بننے والی ایک لڑکی نے اپنی شادی کے دن مدعو تمام خواتین سے درخواست کی ہے کہ اس کی شادی کے روز کوئی بھی خاتون سفید لباس نہ پہنے۔ دلہن نے ویڈیو پیغام کے ذریعے درخواست اپنی شادی میں مدعو تمام خواتین سے کی ہے، جس کی ویڈیو سعودی عرب کے مقامی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ صدر ترکی رجب طیب اردوغان کا کہنا ہے کہ اسرائیل ایک شہر کے انسانوں کو مکمل طور پر ختم کرنے کی حکمت عملی کو اپنائے ہوئے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ میں دو ٹوک اور دل تسکین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اسرائیل ایک دہشت گرد ریاست ہے۔ صدر اردغان نے اپنے پارلیمانی گروپ سے خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ اردغان نے کہا کہ میں نیتن یاہو سے سخت الفاظ میں کہتا ہوں، تمہارے پاس ایٹم بم، نیوکلیئر بم ہیں اور تم ان کے بل بوتے دھمکیاں دیتے ہو۔ تم چاہے کسی چیز کے بھی مالک کیوں نہ ہو، تمہاری روانگی عنقریب ہے۔ صدر اردغان نے کہا کہ اگر اسرائیل قتل عام کو اسی طریقے سے جاری رکھتا ہے تو یہ پوری دنیا میں لعنت و ملامت بھیجی جانے والی ایک دہشت گرد ریاست ہونے کی توثیق کرا لے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم چاہے اس سے بعض لوگ بے چینی محسوس کریں تو بھی حماس کے کارندوں کے اپنے وطن و جانوں کا تحفظ کرنے والے مزاحمت کار ہونے کی حقیقت کو بیان کرنے سے ہرگز ہچکچاہٹ محسوس نہیں کریں گے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں 121 مثبت ووٹوں سے منظور کردہ غزہ کی قرارداد پر غیر جانبدار رہنے والے ممالک سے ٹیلی فونک رابطے قائم کریں گے۔ اردغان نے مزید کہا کہ ہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کریں گے کہ غزہ کے مظلوم عوام کو بے دردی سے قتل کرنے والے اسرائیل کے سیاسی اور فوجی رہنماؤں کے خلاف بین الاقوامی عدالتوں میں مقدمہ چلایا جائے۔ اسرائیل ایک دہشت گرد ملک ہے اور وہ دہشت پھیلا رہا ہے اور اس کا ساتھ دینے والے دہشت گردوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے دعویٰ کیا ہے کہ 8 فروری 2024 کو ہونے والے عام انتخابات میں پارٹی کے ان امیدواروں کو انتخابات سے دور رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جو جماعت کے ٹکٹ کے لیے متوقع اور موزوں ہو سکتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان شعیب شاہین ایڈوکیٹ نے میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ انتخابات کے شیڈول سے قبل متوقع امیدواروں کی گرفتاریوں اور مقدمات کا ایک نیا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے جس کا مقصد پارٹی کے موزوں ترین امیدواروں کو انتخابات سے دور رکھنا ہے۔ شعیب شاہین نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ لیکن ہم بھی اپنا ہوم ورک مکمل کر چکے ہیں اور پاکستان کے ہر حلقے میں امیدوار کھڑے کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں گے جو پارٹی رہنما بھی سر اٹھاتا ہے اور سامنے آنے کی کوشش کرتا ہے اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے، بعض صورتوں میں تو لاپتہ کر دیا جاتا ہے۔